السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں. طلوع صبح آزاد. اس برِ صغیر میں 1857 سے لے کر 1947 تک وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال دنیا میں ہے. ہسٹری آف پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے صرف 90 سالوں میں اس دنیا کا نقشہ ہی بدلا اور کن کن مسلم رہنماؤں نے اس لازوال داستان میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. سر سید احمد خان کا مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلم لیگ کا قیام، ہندو مسلم اتحاد کا عروج و زوال، محمد علی کا جناح سے لے کر قائد اعظم تک کا سفر، لاہور میں رکت آمیز مناظر اور پھر طلوع صبح آزاد، یہ سب آپ دیکھیں گے اس کہانی. پاکستان کی تاریخ کا آغاز 1857 میں ہو گیا تھا. Before moving forward, I am going to tell you something very tragic, which is the most important part of this historical story. The last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, he was arrested by East India Company. ان پر 5 سے 6 مقدمے چلائے جن میں انہیں عمر قید کی سزا ہوئی اور انہیں اپنی ریاست سے باہر نکال دیا. ہندوستان میں جن فوجیوں نے بغاوت کی تو انگریزوں نے انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا. ظلم و بربریت کا وہ مظاہرہ پیش کیا گیا تاکہ ہر طرف دہشت پھیل جائے اور آئندہ کوئی بھی انگریز حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. So now know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his Muslim fellows. اگر سر سید احمد خان نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا جو انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا. Sir Syed Ahmad Khan, man behind Renaissance of Muslim 1857 to 1898. اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار نظر آتے ہیں. اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جو اکنومیکلی پولیٹیکلی جو زیادتی ہو رہی تھی اس کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا اور نہ ہی یہ ریئلائزیشن تھی کہ مسلمانوں کو سوسائٹی میں ایک پیڈیٹی میں ڈیل کیا جا رہا ہے. اس وقت ایک تھاٹ اور ایک ویژن کی ضرورت تھی اینڈ ہی واز دا اونلی ون جنہوں نے ہمیں وہ تھاٹ دی. سر سید احمد خان کا سوچنے کا انداز باقیوں سے تھوڑا سا مختلف تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی بجائے انگلش سیکھیں اور سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کریں اور ایجوکیشن کی بنیاد پہ اپنے حقوق حاصل کریں. سر سید احمد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس ویسٹرن اینڈ ماڈرن ایجوکیشن نہ ہوئی تو وہ پستے ہی رہیں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ کی تحریک شروع کی. اس تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن دی جائے. انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا جس کا نام اسباب بغاوت ہند تھا. اس رسالے میں انہوں نے یہ لکھا کیوں مسلمان اور ہندو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی پالیسیاں اور رولز دونوں ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھے. 1867 میں اردو ہندی تنازع شروع ہو جاتا ہے اور اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا جاتا ہے، جس وجہ سے انڈیا میں نئے کرائسس شروع ہو جاتے ہیں اور مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ملک کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ انگریز یہ پلان بناتے ہیں کہ ہندوؤں کو سیاست میں شامل کر لینا چاہیے. انڈینز کے معاملات کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی ہو تو اس بنا پر 1885 میں ایک نئی سیاسی جماعت بنا دی گئی جس کا نام انڈین نیشنل کانگریس تھا. یہ پارٹی اس لیے بنائی گئی تاکہ ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور تمام اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو ریپریزنٹ کرے، لیکن یہ پارٹی مسلمانوں کے حقوق کو ریپریزنٹ کرنے میں بالکل ناکام رہی. 20ویں صدی شروع ہو چکی تھی اور شروع ہی میں بنگال جو کہ بہت بڑا صوبہ تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. مسلمان تو اس فیصلے سے بہت خوش تھے لیکن ہندو انگریزوں کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہ تھے کیونکہ بنگال کا زیادہ ڈیولپ حصہ مسلمانوں کی طرف چلا گیا تھا. اب کانگریس پارٹی جو کہ مسلمانوں کو اچھے سے ریپرزینٹ کرنے میں ناکام رہی تھی تو اب ضرورت ایک نئی پارٹی کی محسوس ہوتی ہے.
اور سر آغا خان کی سرپرستی میں 1906 میں مسلمانوں کی پارٹی مسلم لیگ بنائی جاتی ہے. یہاں مسلم لیگ بنتی ہے اور وہاں قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیتے ہیں. یہ بات سننے میں تو عجیب لگتی ہے، لیکن جو بات ذہن میں رکھی جائے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح از نون ایز دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ چلیں، اور یہ بات تب کی گئی جب پاکستان بنانے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. 1939 میں انڈین نیشنل کانگریس اور برطانوی حکومت صرف ہندو رائٹس کی بات کرنے لگ گئی تھی اور مسلمانوں کو بالکل کونے میں ہی لگا دیا گیا تھا. اس وقت میں قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہوتے ہیں اور وہ انڈین نیشنل کانگریس اور برطانوی حکومت کے سامنے اپنے فیمس 14 نکات پریزنٹ کرتے ہیں، جن میں سیپریٹ الیکشنز، مسلمانوں کی سیفٹی، اسمبلیز میں 1/3 ریپرزنٹیشن جیسی ڈیمانڈز رکھی گئی. ان میں سے کچھ ڈیمانڈز مان لی گئیں لیکن زیادہ تر کو نظر انداز کر دیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ ان ڈیمانڈز کا اصل مقصد اور اصل اہمیت کیا ہے. بیکاز ہی واز دا مین آف پرنسپل، a man of vision and a man of beautiful heart. اور یہاں سے ٹو نیشن تھیوری کا آغاز ہوتا ہے اور اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے خواب نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی تھی. اقبال ایک پیٹریوٹک انڈین تھے. یہ نظم انہوں نے 1904 میں لکھی تھی، جسے ترانہ ہند کہا گیا تھا. اب اس سے پہلے اقبال کا ذکر کہیں نہیں آیا، لیکن he was playing a very vital role in politics of subcontinent. علامہ اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک فلاسفر اور بہت اچھے پولیٹیشین بھی تھے. اب انڈیا کے حالات پوری طرح بدل چکے تھے، جس میں انہوں نے الہ آباد میں تقریر کی. اس میں انہوں نے ایسٹرن انڈیا اور ویسٹرن انڈیا کو ایک الگ ریاست بنانے کا مشورہ دیا. یہ انڈین ہسٹری میں پہلی مرتبہ تھا کہ کسی نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مشورہ دیا، اس لیے اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے. 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم مسلمانوں سے لاہور میں ایک جلسے میں خطاب کرتے ہیں. اس خطاب میں واضح الفاظ میں دو قومی ذریعے کو ایکسپلین کرتے ہیں. پورے انڈیا سے مسلمان صرف قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے لاہور میں پہنچ چکے تھے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اور ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس جلسے میں اتنی خاموشی سے قائد اعظم کو سنا جا رہا تھا کہ اگر ایک سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی بھی آواز سنائی دے سکتی تھی. اگلے ہی دن 23 مارچ کو ایک ریزولوشن پیش کر دی گئی جسے لاہور ریزولوشن کا نام دیا گیا، لیکن انڈین اخبار میں سرکیسٹیکلی اس ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کہا گیا. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے پاکستان ریزولوشن رکھ دیا گیا. اب انڈین مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن مل چکی تھی. انہیں اب اپنی ایک الگ ریاست چاہیے جس کے لیے کوششیں شروع ہو چکی تھیں. 1944 سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس آئیڈیا آف پاکستان کو محض ایک مذاق سمجھ رہی تھی. Muslims are now dead. Serious to create a separate state. مسٹر گاندھی نے اپنا پورا زور لگا دیا تاکہ انڈیا کو ٹوٹنے سے روکا جائے، لیکن اب قائد اعظم بھی اپنا فیصلہ لے چکے تھے. وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے مسئلوں کا حل صرف اور صرف ایک الگ اسٹیٹ ہے. سبھاش چندر نے تو قائد اعظم کو یہ آفر بھی کر دی کہ اگر آپ پاکستان بننے کی ڈیمانڈ واپس لے لیں گے تو ہم آپ کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیں گے، لیکن قائد اعظم نے اس آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب 1946 میں
मुस्लिम लीग एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी थी। 1947 में एक बार पार्टीशन को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कोई कसर न छोड़ी थी कि किसी तरह कायदे आजम को रोका जाए, लेकिन वो जान चुका था कि कायदे आजम का माइंड बदलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 1947 में 13 और 14 अगस्त की रात 27 रमजान मुबारक को ठीक 12 बजे आखिरकार शदीद मुखालफत के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वाहिला पटेल और बलदेव सिंह ने आखिरकार पार्टीशन के पेपर पर साइन कर दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करना। और इसी बिना पर हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उन कौमों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। हमें अपने हीरोज़ को बताना है कि हम उन्हें करें। जब कैद हुए अपने घर में, तब जाकर आखिर पहचाना शाहीन की ताकत है पर में। भाषा में गुलामी हमको जब जहर लगा पीने में, मिलकर जो बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना।